بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب والصلاة والسلام علی من انزل علیہ الکتاب۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 844 ہے، 844، اور آج سورہ یونس کی صرف ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 15۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ہے، وَإِذَا، اور جب، تتلا، تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات، واضح، قال، تو کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو لا یرجون، امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ائتی، لے آتو، بقرآن، کوئی اور قرآن، غیر ھذا، اس کے علاوہ، او یا بدلہ، بدل دے اس کو کچھ، قل، کہہ دیجئے، ما یکون لی، میرے لیے لائق نہیں ہے کہ ان ابدلہ، کہ میں اسے بدل دوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، ان اتبع، میں اتباع نہیں کرتا، الا، مگر، ما، اس چیز کی جو یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، ان، اگر عصیتو، میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ ترجمہ ہے، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ بزرگان محترم، مکے کے ان مشرکین نے، جن کے دل آخرت کے یقین سے خالی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناجائز مطالبہ کیا کہ جو قرآن آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیے، یا یہ کہ اس قرآن ہی کو بدل دیجیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مکے کے 5 آدمیوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں عرض کیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیے، جس قرآن میں ہمارے معبودوں کا، یعنی لات کا، عزا کا، منات وغیرہ کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو، اور اس قرآن میں ان بتوں کی برائی کا ذکر بھی نہ ہو۔ اگر ایسی آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں، نہیں کی ہیں، تو آپ اپنی طرف سے خود بنا دیجیے اور اس قرآن ہی کو بدل دیجیے، اور جہاں عذاب کی آیتیں ہیں وہاں رحمت کی آیتیں لکھ دیجیے۔ وہ 5 مشہور اور سرغنہ مشرکین کون تھے؟ عبداللہ ابن امیہ، ولید ابن مغیرہ، بکر ابن حفص، عمر بن عبید اللہ ابن ابی قیس، اور عاصم ابن عامر۔ ان مشرکین کے اس ناحق مطالبے پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور صاف طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ جواب انہیں دے دیا گیا، قل، کہہ دیجئے پیغمبر، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں نہیں کر سکتا کہ اپنی طرف سے قرآن مجید کو بدل دوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو بطور وحی مجھے بتائی گئی ہے، میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید وہ محفوظ کتاب برحق ہے جو رب ذوالجلال کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس کا ہر لفظ کلام الہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کتاب میں ترمیم کا کسی کو کوئی حق نہیں، یہاں تک کہ یہ کتاب، قرآن مجید، ایسی کتاب ہے جس کو نبی آخر الزمان، خاتم النبیین محمد عربی بھی ترمیم نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ خود ان پر اتری ہوئی کتاب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی بھی نبی سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کی کتاب میں ترمیم کرے۔
قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو ناقابل تبدیل ہے. جو اس کتاب کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا رب ذوالجلال اپنی عذاب سے اس کو بدل کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کی حقیقت کو ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ